کہ بھئی خلافت جو تھی نا یہ حضرت علی کا حق تھا، یہ پہلے 3 خلفاء کا یہ حق نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ ہر 3 اذانیں ہوتی ہیں اور بس یہی آواز آتی ہے خلیفتہ بلا فصل۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم فتنہ نہ ڈالو، تم انہیں کچھ نہ کہو، تم سپیکر بند کر دو۔ وہ روزانہ 3 مرتبہ ہمارے عقیدے کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے بڑوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ان کے سمجھنے والا حکومت کے ساتھ جن کی بات چیت ہے، یہ ان کو سمجھنے والا مسئلہ ہے، وہ ان کے ساتھ بات کریں کہ اگر آپ ہمیں روکتے ہیں تو پھر بھائی ان کو بھی روکیں۔ وہ تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ، بھائی ہمارے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، ان کے عقیدے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے عقیدے کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا خلافت کا، تینوں کا نہیں تھا۔ سوال یہ ہے خلافت کیسے ملتی ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے زور بازو سے حاصل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے؟ دونوں میں سے ایک جواب ہوگا۔ اگر وہ کہیں جی زور بازو سے بندہ حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، حضرت ابوبکر نے پھر حاصل کر لی، لڑ دے کیوں مجھے؟ پھر جھگڑا کس چیز کا؟ اگر زور بازو سے لیتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر نے لے لی، پھر وہی حقدار ہوئے نا۔ اگر وہ کہیں کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ نے تو ابوبکر کو دی، تم جھگڑا کیوں ڈالتے ہو؟ اگر خلافت اللہ دیتا ہے تو اللہ نے تو حضرت ابوبکر کو دی ہے، تم جھگڑا کیوں ڈالتے ہو پھر؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ظلم ہوا تھا حضرت علی کے ساتھ تو بھائی پھر وہ ان کی حکومتوں کے اندر، ان کی خلافت کے اندر ان کے وزیر کیوں بنے تھے؟ ان کے معاون کیوں بنے تھے؟ ان کے ساتھ ان کے تعلق کیوں تھے؟ ان کی بیعت کیوں کی تھی انہوں نے؟ ان کو خلیفہ کیوں مانتے تھے پھر؟ اور دوسری طرف ان کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ مشکل کشا حاجت، اس سے یہ ٹکراتا ہے یہ نظریہ، بھئی اگر ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور میرے پاس طاقت بھی ہے کہ میں ظلم کا بدلہ لے سکتا ہوں، بھائی میں تو لوں گا بدلہ، تو کیا شیر خدا بدلہ نہیں لیں گے ظلم کا؟ تو انہوں نے تو ایسا نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ظلم نہیں سمجھتے تھے، یہ خام خواہ جو ہے شور ڈالا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں جی وہ فتنے سے اصل میں بچنے کے لیے اور امت کے اندر تفریق پیدا نہ ہو اس لیے وہ خاموش تھے، اچھا بھئی اگر اس لیے خاموش تھے تو پھر تم کیوں تفریق ڈالتے ہو؟ تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ اگر حضرت علی خاموش تھے تو تم بھی خاموش ہو جاؤ، نہ اس وقت تفریق پڑی نہ اب تفریق پڑے گی، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کیوں تم جھگڑتے ہو پھر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی ہے باقی 3 خلفاء کو ملی ہے، اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب واقعی خدائی ہے۔ بھئی اگر حضرت علی کو دے دیتے پہلی خلافت تو باقی 3 خلفاء نے حضرت علی کی خلافت کے اندر فوت ہو جانا تھا، لیکن جس ترتیب کے ساتھ ان کو خلافت ملی ہے 4 کو خلافت مل گئی ہے۔ حضرت علی کو اگر پہلے دن مل جاتی خلافت تو ان کی شہادت تک درمیان میں 3 خلفاء فوت ہو جانے تھے، لیکن جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب یہی بنتی ہے، 4 کو مل گئی ہے، یہی بنتی ہے۔ ایک انداز سے اور بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ خلافت کا پہلا حق دے کر جی پہلے ان کا حق بنتا تھا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، حضرت علی ان سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا افضل ہونے کے لیے پہلے نمبر پر ہونا ضروری ہے؟ اگر افضل ہونے کے لیے پہلے نمبر پر ہونا ضروری ہے تو نبی علیہ السلام آخری نبی کیوں ہے بھائی؟ اگر حضرت علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو ان کو 10ویں نمبر پر بھی خلافت ملتی، پھر بھی وہ فضیلت والے تھے۔ اگر ان کی فضیلت جتنی بنتی ہے اتنی دے دو، خلافت جون سی مرضی دے دو، ان کی فضیلت اتنی بنے گی۔ یہ پہلے نمبر یا چوتھا نمبر آنے سے کسی کی فضیلت نہیں بنتی،
اگر آخر پر آنے سے کسی کی فضیلت کم ہوتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام آخر پر آنے کے باوجود سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل کیوں ہیں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ان کے دماغ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ترتیب کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی لگائی ہے یہ ترتیب. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فوراً بعد فتنے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو فتنوں کے زمانے میں ایسا بندہ خلافت کا حقدار بنتا ہے، حکمرانی کا حقدار بنتا ہے جو فتنوں کو کنٹرول کر سکے اور جس پر سارے متفق ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ شخصیت صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. کیوں کہ حضرت علی پر تو ان کا سکا چاچا حضرت عباس بھی خوش نہیں تھا. صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، آپس میں دونوں جو ہے چاچا بھتیجا لڑتے رہتے تھے. حضرت علی کے اوپر تو ان کا سکا چاچا جو ہے عباس وہ بھی خوش نہیں تھا، وہ بھی راضی نہیں تھا. تو اگر ان کو خلافت دے دی جاتی تو وہ کیسے کنٹرول کرتے سب کو، کہ ان کے اوپر تو ان کے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو چنا خلافت کے لیے جس کے اوپر سارے متفق تھے، اور ان کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں فتنے جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، فتنے جو ہیں وہ سارے دب گئے.